الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. دوستو، پچھلے بیان میں انسان کی 4 غلطیوں کے بارے میں پہلی غلطی کے بارے میں بیان کیا گیا تھا. بیان کروں گا. دوسری غلطی یہ ہے انسان کی کہ انسان نے روحانیت کی بجائے مادے پر محنت کو اپنا میدان بنا لیا ہے. مغرب کی دنیا میں آج مادے پر اتنی محنت ہو رہی ہے کہ انسان سن کر حیران ہو جاتا ہے. وہاں مادی ترقی بہت عام ہو رہی ہے. واشنگٹن میں ایک میوزیم عجائب گھر بنا ہوا ہے. وہاں پر ایک نیا پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں کہ آئندہ سبزیاں زمین پر اگانے کی بجائے خلا میں اگانی چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ زمین کو کچھ اور مقاصد کے لیے استعمال کریں گے. وہ سبزیاں اسی آنکھوں سے میں نے دیکھی ہیں کہ ایک کمرے میں انہوں نے خلا میں پیدا کیا ہوا تھا اور اس میں سبزیاں اگائی ہوئی تھی. اس کے لیے مٹی کی ضرورت نہیں پڑتی. مادے پر محنت کی وجہ سے انہوں نے مٹی کے بجائے فقط پانی کی بنیاد پر وہ سبزیاں اگائی. اب سبزیاں خلا میں اگا کریں گی، زمین پر اگائیں گی اور زمین پر آئیں گی اور انسان ان کو کھائیں گے. آپ نے سرخ رنگ کا تربوز تو دیکھا ہوگا، اب انہوں نے پیلے رنگ کا تربوز بھی بنا لیا ہے. آپ نے بیج والے تربوز کھائے ہوں گے، انہوں نے بغیر بیج کے اور میٹھا بھی جتنی آپ مرضی چاہیں اتنا میٹھا. جب میں نے ان کو دیکھا اور کھایا تو میں خود حیران ہو گیا کہ بالکل ویسے کا ویسا اور بغیر بیج والا، ایک بیج کا دانہ بھی نہیں اور بیج کا تو نشان ہی نہیں ہے اس میں. اور ٹماٹر انہوں نے 1 کلو کا ٹماٹر بھی بنا لیے. کھیرے جس سائز کے بڑے بنانا چاہیں چھوٹے بنانا چاہیں وہ لگا لیے. جاپان میں ایک گملے کا درخت، بڑ کا درخت اگایا انہوں نے جس کی عمر اب 100 سال سے زیادہ ہو چکی ہے. اب اس کو دیکھیں تو ظاہر اس کی حالت ایسی ہے جیسے 100 سال پہلے تھی. سائز 2.5 فٹ کے قریب ہے. 100 سال تک بڑ کے درخت کو گملے میں اگائے رکھنا کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ مادے پر محنت کرنے کا نتیجہ. ہم لوگ گھاس تو لگاتے ہیں، گھاس لگاتے ہوئے کئی دن لگ جاتے ہیں، لیکن وہاں گھاس کی صفیں ملتی ہیں. جیسے آپ کو مسجد کی صفیں لپیٹ کر رکھ دیتے ہیں، ایسے ہی انہوں نے گھاس کی صفیں بنا لی ہیں. جتنی جگہ پر گھاس لگانا ہے آپ اس میں صفیں بچھاتے جائیں اور پیچھے سے اس کو پانی کی فوار دیتے جائیں، گھاس آ جاتا ہے. اسی طرح آپ ایک دن میں جتنے رقبے میں چاہیں گھاس اگا لیں. جیسے اب امریکہ میں ایک باغ دیکھنے کا موقع ملا یوٹیوب پر. ان کا دعویٰ ہے کہ پوری دنیا میں ہر قسم کا پھول جو اگتا ہے وہ ہم نے اسی باغ میں اگا دیا ہے. پہلے تو بات سن کر بہت حیران ہوا اور عقل اس بات کو نہیں مانتی تھی کہ یہ کیسے ہوگا، کیونکہ دنیا میں تو برف والے علاقے بھی ہیں اور بعض علاقوں میں اتنی دھوپ نکلتی ہے کہ آپ کو آگ برس رہی ہوتی ہے. اسی طرح سرد اور گرم ملکوں کے پھولوں کو ایک جگہ پر اگانا بہت مشکل ہے. جب ان کو دیکھا کہ شیشوں کے کمرے بنے ہوئے، اس میں شیشوں کے کمرے بنے ہوئے تھے، بعض کمروں میں تو برف کی سی ٹھنڈک پیدا کی ہوئی اور برفانی ملکوں کے پھول اگائے ہوئے تھے، اور بعض کمروں میں ہیٹر لگا کر اتنی گرمی کنٹرول کی ہوئی تھی جیسے گرمیوں کے موسم میں دوپہر کے وقت سخت دھوپ ہوتی ہے. وہاں پر گرم ملک کے پھول پودے اگائے ہوئے تھے. اب انہوں نے مادے اشیاء پر اتنی محنت کر لی ہے کہ روحانیت کو تو بھول ہی گئے ہیں اور اتنی ترقی کر گئے.
اب یہ کوشش ہو رہی ہے کہ ہوائی جہاز میں سفر کرنے کی بجائے خلا میں سفر کیا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہوائی جہاز میں سفر کرنے میں دیر لگ جاتی ہے۔ وہ دیر کیسی؟ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر یہاں زمین پر اتنا گہرا سوراخ کیا جائے کہ حتیٰ کہ زمین کی دوسری طرف نکل جائے تو وہ جس جگہ نکلے گا اس کا نام کیلیفورنیا ہے۔ کیلیفورنیا امریکہ کی ایک ریاست ہے۔ ہم کیلیفورنیا کے بالکل اپوزٹ یعنی مخالف سمت میں زمین کے دوسرے کنارے پر ہیں۔ یہاں دن کے 12 بجے ہوں تو وہاں رات کے 12 بجے ہوتے ہیں، اور اگر وہاں پر رات کے 12 بجے ہوں تو یہاں کے دن کے 12 بجے ہوتے ہیں۔ اب اس سفر کو ہوائی جہاز میں ایک آدمی 22 گھنٹوں میں کیلیفورنیا میں پہنچ سکتا ہے۔ گویا آدھی دنیا کا سفر ہم 22 منٹ کر رہے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اس طرح بہت دیر لگتی ہے، یہ سفر اس سے بھی جلدی ہو جانا چاہیے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہوائی جہاز تو چلتا ہے اور ہوا میں چلتے ہوئے جہاز کی سپیڈ 500 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے زیادہ نہیں بڑھائی جا سکتی، کیونکہ ہوا ہوتی ہے، اور اگر اس رفتار سے زیادہ ہو جائے تو اس کے اوپر باڈی جسامت کا ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے، لہٰذا اس سے سپیڈ بڑھائی نہیں جا سکتی۔ اس لیے اب اس کی جگہ خلا میں جہاز چلانے کا پروگرام بنا رہے ہیں جو انسان کا وزن ہی نہیں ہوتا۔ وہاں آپ 50,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے بھی چلیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا، کیونکہ وہاں کشش ثقل ہی نہیں ہوتی۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ وقت اتنا لگانا چاہیے، یہاں سے چلیں، خلا میں پہنچیں، اور پھر خلا میں 2 منٹ کے اندر دنیا کے جس کونے میں جانا چاہیں پہنچ جائیں۔ اس طرح آنے والے وقت میں دنیا کے محلے بن جائیں گے۔ یہ ملکوں کو انہوں نے گلوبل ویلیج یعنی عالمی گاؤں لکھنا شروع کر دیا ہے۔ انسان تو خلا میں بلیک ہولز بھی دریافت کر چکا ہے جو شہاب ثاقب کو اپنی ایک ہی لقمہ بنا لیتے ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اب تو ہم مریخ پر جا رہے ہیں، اور واقعی آپ کو آئندہ چند سالوں میں سنیں گے کہ انسان نے مریخ پر قدم لگا لیا ہے۔ اس کے بعد وہ نئی سے نئی دنیا دریافت کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود تذکیر کائنات کا درس دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں سخر لکم، تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ انسانوں اور زمینوں میں ہے، یہ سورج، چاند، ستارے، سوریا، کہکشائیں، آسمان اور زمین کے درمیان ہی تو ہیں، جس کی طرف انسان پیش قدمی کر چکا ہے۔ لیکن افسوس کہ انسان نے فقط انہی مادوں کو اپنی محنت کا میدان بنا لیا ہے اور روحانیت کے درس کو بھول گئے ہیں۔ ہم نے دنیا کی محنت کے لیے سارا دن رات ایک کر دیا اور محنت بھی کی، دنیا کی ہر چیز کو پار کرتے جا رہے ہیں، لیکن ہم بھول گئے تو روحانیت کو بھول گئے۔ اللہ نے جو احکام ہمارے ذمہ لگائے تھے ہم ان کو بھول گئے، اپنے فرائض کو بھول گئے، ہم نے گناہوں کو نہ چھوڑا۔ ہمیں یہ عارضی دنیا کی محنت میں ہم نے اتنی کر دیا کہ پوری دنیا کا سفر 22 گھنٹے میں کرنا چاہیے، لیکن جو ہماری مستقل زندگی ہے، آخرت کی زندگی، ہم اس کے بارے میں بھول ہی گئے ہیں محنت کرنا۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اس دنیا میں دین کی سرخروئی بلندی کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے راہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔